فلسطینی آزادی کی جنگ لڑنے والے گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب آباد اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس کارروائی میں، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 203 فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا۔ حماس کے اس آپریشن کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کے جوابی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج بھی غزہ کی سرحد پر جمع ہو رہی ہے اور فلسطینی اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی زمینی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے میں ادویات، خوراک، پینے کے پانی، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریات کو فلسطینیوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم اس قدر آ پہنچے ہیں کہ معصوم بچوں، بوڑھوں، عورتوں، ہسپتالوں اور ایمبولینس تک نشانۂ آتش بنا لیا گیا ہے، اور تمام ہیومن رائٹس تناظیم خاموش ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اسرائیل کہاں تھا اور بیلفور اعلامیہ کیا تھا۔ اسرائیل کی جدید ریاست کا قیام مئی 1948 میں ہولوکاسٹ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد عمل میں آیا تھا، لیکن اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازع کی تاریخ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ تاریخ کا یہ باب کب شروع ہوا، اس بارے میں مورخین اور مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ الجزیرہ پر اپنی سیریز النخبہ 2008 میں دستاویزی فلم ساز رواں الزامن نے اپنی کہانی کا آغاز نیپولین بوناپارٹ سے کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنی جنگ کے دوران محاصرہ تناظر میں 1799 میں فلسطین میں یہودی وطن کی تجویز پیش کی تھی۔ فرانسیسی کمانڈر کو بالآخر شکست ہوئی، لیکن مشرق وسطی میں یورپی مضبوط گڑھ قائم کرنے کی اس کی کوشش کو 41 سال بعد برطانیہ نے دوبارہ دہرایا، جب وزیر خارجہ لارڈ بالمیرسٹن نے استنبول میں اپنے سفیر کو خط لکھا، جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ سلطان پر زور دیں کہ وہ مصر کے گورنر محمد علی کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین کو یہودی تارکین اور وطن کے لیے کھول دے۔ اگرچہ اس وقت فلسطین میں صرف 3000 یہودی رہتے تھے، لیکن فرانسیسی اشرافیہ بیرن ایڈمنڈ جیمز ڈی روتھشلڈ جیسے امیر لوگوں نے یورپ سے دیگر کو ان کے ساتھ شامل ہونے اور بستیاں قائم کرنے کے لیے مدد کرنا شروع کیا، جن میں سے قبل ذکر شہر ریشون لسون، جس کی بنیاد 1882 میں پڑی تھی۔ آسٹریلیا کے مصنف نیتھن برنہام نے 1885 میں صہیونیت کی اصطلاح 1907 تک برطانیہ مشرقی وسطی میں اپنے غلبے کو مضبوط کرنے کے لیے بفر ٹیسٹ کی ضرورت پر غور کر رہا تھا۔ برطانوی صہیونی رہنما قائم ویزمین، جو ایک حیاتیاتی کیمیا دان تھے، نے اس وقت مقبوضہ بیت المقدس سے جا کر جافا کے قریب زمین خرید کر ایک کمپنی بنائی۔ 3 سال کے اندر شمالی فلسطین کے علاقے مرج پر آمر بنے۔ تقریباً 10,000 دھونم حاصل کی گئی، جو ایکڑ کے برابر زمین کی پیمائش ہے، جس کی وجہ سے 60,000 مقامی کسانوں کو یورپ اور یمن سے آنے والے یہودیوں کو مجبوراً جگہ دینی پڑی۔ یہودی ملیشیا بشامر بستیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی تھی۔ فلسطینی فارماسسٹ نجیب نصر نے الکارمل کے نام سے ایک اخبار نکالا، جس کا مقصد فلسطینیوں کو اس کے خلاف خبردار کرنا تھا، جسے وہ نوآبادیاتی فورسز سمجھتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز سے برطانیہ مسلمانوں پر عدم اعتماد کرنا شروع ہوا۔ یہ جواز تھا کہ وہ نہر سوئس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے فلسطین میں اتحادی افواج کی موجودگی بڑھائے۔ جنوری
1915 میں لبرل پارٹی کے سیاستدان بربرٹ سیموڈیل نے اپنا خفیہ میمو دی فیوچر آف فلسطین تیار کیا، جسے کابینہ میں تقسیم کیا گیا اور جس میں انہوں نے الحاق اور سلطنت برطانوی کی بتدریج سرپرستی میں ایک خود مختار یہودی ریاست بنانے کی حمایت کی۔ سیمول کی سفارشات پر سفارت کاروں سر مارک سائکس اور فرانسو جارسس پیکوٹ نے اگلے سال نجی طور پر تبادلہ خیال کیا، جو سائکس بیکوٹ معاہدے کے معمار تھے جس نے عثمانی حکمرانی کے خاتمے کی صورت میں برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کی حد کا تعین کیا تھا۔ 9 نومبر 1917 کو برطانوی حکومت کے اعلامیہ کے بعد ڈیوڈ لائیڈ جارج، وزیر خارجہ آرتھر بلفور اور یہودی برادری کے رہنما والٹر روتھ شائلڈ دوسرے ہیرن روتھ شائلڈ کے مابین ایک خط میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گڑھا کے قیام کے باضابطہ طور پر حمایت کا اعلان کیا گیا۔ روتھشائلڈ، سیموئل سائکس اور ویزمین نے ایک ماہ پہلے لندن میں ایک جشن کے اجتماع سے خطاب کیا تھا، جس کے بعد 11 دسمبر 1917 کو جنرل ایڈمنڈ ایلنبانی نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ قیصر شہنشاہ کی شکست اور پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد امریکی صدر ووڈرو وائلسن نے زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کے غیر ترک علاقوں کے بارے میں ماہر تعلیم ڈاکٹر ہنری کنگ اور دانشور چارلس گرین کی مدد سے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں پتہ چلا کہ فلسطین کی تقریباً 90% غیر یہودی آبادی صہیونی منصوبے کے پرزور مخالف تھی۔ مصنفین نے احساس کی شدت کے بارے میں منتبہ کیا اور دلیل دی کہ امن کے وسیع تر مفاد میں یہودی امیگریشن کو محدود کیا جانا چاہیے، لیکن بین الاقوامی برادری نے انہیں یکسر نظر انداز کر دیا۔ ان کے نتائج 1922 تک دیا گیا۔ 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں لیفٹیننٹ کرنل ڈی اے لارڈس، جیسے لارڈنس آف عربیہ کہا جاتا ہے، نے صہیونی وفد کے رہنما ویزمین اور ان کے عرب ہم منصب شہزادہ فیصل بن حسین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے لیے ثالثی کی، جس میں اصولی طور پر فلسطین میں یہودی وطن اور مشرق وسطی میں ایک آزاد عرب قوم کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر حکومت کرنے کے برطانوی مینڈیٹ کو سیموئل کے دائرہ اختیار میں تسلیم کیا، جو اب ہائی کمشنرز نے جس نے یہودیوں کی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 100 قانونی اقدامات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اقدامات میں عبرانی کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنا اور ایک علیحدہ یہودی تعلیم نظام اور یہودی فوج کی اجازت دینا شامل تھا۔ عبرانی یونیورسٹی اور ایک مزدور یونین دستاویزات 1925 تک قائم تھے۔ دہائی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودی امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے، کیونکہ فلسطینی تحریک نے سامراجی برطانیہ کی فوجی اور سفارتی طاقت کے ہشت بنائی سے ہونے والی غاصبانہ قبضے کا مقابلہ کرنے اور اس کی مزاحمت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اگست 1929 میں جب بلفور نے مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ کیا تو فلسطینیوں نے سیاہ جھنڈے لہرائے اور تقریباً 250 یہودی اور عرب دیوار گریا پر ایک ثانیے میں جان سے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے، جو بغاوت براک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیموئل کے جانشین سر جان چانسلر نے 3 مسلمان مردوں کو بدامنی میں حصہ لینے کے لیے باداشت میں موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہ احتجاج جاری رہا اور 1933 میں شدت اختیار کر گیا، جب زیادہ سے زیادہ یہودی تارکین وطن اسرائیل کو اپنے لیے گھر بنانے کے لیے پہنچے تو 1931 میں ان کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 1935 میں 62,000 ہو گئی۔ اسی سال مسلمان انقلابی رہنما عزیز الدین القسام کو برطانوی فوجیوں نے جنین کے اوپر پہاڑوں میں گولی مار کر دی۔